اور براق پہ سوار ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھتے ہوئے فرمایا تھا قدمی علی رقبتک و قدمک علی رقبت کل اولیاء اللہ تعالی، کہ اے عبد القادر میرا قدم تیری گردن پہ اور تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ۔ اس پہ اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیلی گفتگو بھی فرمائی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ تو پچھلے خطاب کا بس 1 منٹ میں نے خلاصہ پیش کر دیا۔ آج اسی فرمان سے ریلیٹڈ اعلیٰ حضرت کا ایک اور رسالہ اسی 28ویں جلد میں فضائل و مناقب اور فتاوی کرامات غوثیہ کے درمیان میں ایک رسالہ ہے طرد الافاعی عن حماہاد رفع الرفاعی۔ یہ رسالہ بھی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ بڑا زبردست ایک مقالہ ہے، بہت زبردست۔ تو اس میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ پہ اسی رسالے کے اندر کچھ دلائل اعلیٰ حضرت نے مزید لائے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کے حوالہ سے، اور اس میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار کا حوالہ امام شتنوفی کا، یہ صفحہ 384 پہ لائے 28ویں جلد میں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہجت الاسرار کا حوالہ دیا، اور غالباً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہجت الاسرار کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ بہجت الاسرار صوفیاء کے ہاں اسی رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ اتنا اس کا بلند مقام ہے جس طرح محدثین کے ہاں بخاری شریف کو اہمیت دی جاتی ہے، تصوف میں بالخصوص حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے یہ کتاب صوفیاء کے ہاں یہ درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر امام شتنوفی جنہوں نے بہجت الاسرار لکھی وہ اتنے پائے کے محدث تھے کہ فن رجال کے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام شتنوفی کے شاگرد تھے، اور طبقات المقرئین کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے اسی مقام میں اسی رسالے میں طرد الافاعی عن حماہاد رفع الرفاعی میں دیے، میں کر دوں گا۔ تو سامع نزیت شام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات المقرئین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امام شمس الدین ذہبی وہ فن رجال کے امام ہیں، انہوں نے امام شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہ کے فیض حاصل کیا، اور امام شتنوفی کے حوالہ سے امام ذہبی جیسے محدث نے ان کو امام الاوحد کا لقب دیا، امام یقطع اور امام الشان کا لقب دیا۔ تو امام شتنوفی کی بہجت الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے 384 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ امام ابو سعید قیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میں موجود تھا جب غوث پاک نے یہ فرمایا تو ان کے قلب اطہر پہ اللہ تعالی کی طرف سے تجلی نازل ہوئی، اور جب یہ محفل سجائی گئی تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتوں کی جماعت کو ایک خلعت عطا فرمائی، فرمایا جا کے اس مجلس میں میری طرف سے عبد القادر کو یہ پہنا دو۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ خلعت مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور پھر اس وقت جناب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے آئے، اور پھر تمام اولیاء اولین و آخرین کا اجتماع ہوا، جو زندہ تھے وہ بھی حاضر ہوئے، جو انتقال کر گئے ان کی ارواح طیبہ آئیں، اور ان کے سامنے اس بڑے اجتماع میں
اور پھر جناب والا زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے صف بصف یوں نورانی پر پھیلائے ہوئے تھے، اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کی موجودگی میں یہ خلعت آپ کو عطا کی گئی جو نبی پاک کی بارگاہ سے فرشتے لے کے آئے تھے۔ اس وقت پھر غوث پاک نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اسی طرح سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حوالہ بھی اسی قدمی ھذہ علی رقبۃ کل اولیاء اللہ تعالی کے حوالے سے، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل اولیاء اللہ تعالی کے حوالے سے صفحہ 385 پہ لایا، اور وہ جناب والا حوالہ ہے شیخ خلیفۃ الاکبر کا۔ وہ فرماتے میں نے خواب کے اندر، اور یہ بھی حوالہ بہجت الاسرار کا ہے جو آل حضرت لائے، فرمایا میں نے خواب کے اندر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور میں عرض گزار ہوا یا نبی اللہ، عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر میرا نائب ہے، میرے قدم پہ ہے، وہ یہ اعلان کیوں نہ کرے جس کو میری تائید بھی حاصل ہے، اور یہ اعلان اس نے مشیت عزتی کے تحت کیا ہے۔ اللہ کی بھی مرضی اور منشا یہی ہے جو عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا۔ تو سامعین عزیز شام، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی، وہ بھی جناب والا اسی رسالے کے اندر میرے سیدی آل حضرت نے ان کا بھی حوالہ لکھا کہ انہوں نے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اس قدمی ھذہ علی رقبۃ کل اولیاء، کیونکہ یہ حضرت غوث پاک کے اس ظاہری زمانے کے اولیاء میں ہیں، انہوں نے بھی اپنی گردن جھکائی، علی رأسی علی رأسی علی رأسی 3 مرتبہ کہا، بلکہ اسی طرد الافائی انحما ہادن رفع الرفائی میں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں تو غوث پاک کا چھوٹا سا احمد ہوں۔ عرض کیا اے عبد القادر جیلانی، میں تو آپ کا چھوٹا سا احمد ہوں، میری گردن پہ بھی آپ کا پاؤں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلسلے رفاعیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اسی رسالے کے اندر حضرت سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ 28ویں جلد کے اسی رسالے طرد الافاعی انحما ہادن رفع الرفائی میں 28ویں جلد کے صفحہ 394 پہ وہ معروف واقعہ، اور یہ بھی 2 کتابوں کا حوالہ اعلی حضرت نے دیا، یہ بہجت الاسرار کا اور دوسرا جناب والا نزہۃ الخاطر الفاتر محدث کبیر مفتی الاناف حضرت علی قاری، جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھائی۔ اس مفتی الاناف حضرت علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی نزہۃ الخاطر الفاتر، اس کا حوالہ بھی دیا حضرت نے، اور بہجت الاسرار امام شتنوفی کا بھی حوالہ دیا۔ وہ مشہور واقعہ ابن السقا کا وہ اعلی حضرت لائے کہ امام عبداللہ بن علی تمیمی شافعی فرماتے ہیں کہ ہم بغداد کے مدرسہ جامعہ نظامیہ میں 3 طالب علم تھے، ایک ابن سقا تھا، ایک میں تھا، اور ایک عبد القادر جیلانی۔ یہ ہم 3 نوجوان جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے۔ وہاں بغداد میں ایک شورہ ہوا ایک بزرگ کا، اللہ کے ولی کا، کہ وہ رجال الغیب سے تعلق رکھتے ہیں، اچانک غیب بھی ہو جاتے ہیں، اچانک تشریف بھی لے آتے ہیں۔ ہم ان کی زیارت کو چلے، مگر راستے میں سر راہ حضرت حضرت عبداللہ بن علی تمیمی فرماتے ہیں کہ ابن سقا نے کہا کہ میں آج ایک ایسا سوال اس بزرگ پہ کروں گا کہ چکرا جائے گا، جواب نہیں دے پائے گا۔ تو میں نے کہا، عبداللہ تمیمی فرماتے میں نے کہا میں بھی سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ مگر غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ بزرگ کی زیارت کروں اور ان سے فیض حاصل کروں۔ اب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پوری ڈیٹیل سے یہ واقعہ لکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن علی تمیمی فرماتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے،
جہاں ہمیں پتا تھا کہ یہاں تشریف لاتے ہیں اس وقت تک وہ نہیں ہے. اچانک وہ جناب والا کمرے میں نمودار ہوئے اور تشریف فرما ہو گئے, اور آتے ہی بڑے غضبناک ہوئے ابن سقا پہ. ابن سقا کوئی عام بندہ نہیں ہے, اسی رسالے میں اعلی حضرت نے اس کا علمی مقام بھی لکھا ہے کہ وہ اتنا پائے کا مناظر تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے اس دور کا کوئی عالم تیار ہی نہیں ہوتا تھا, اتنا بڑا مناظر تھا. یہ اعلی حضرت نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں عرض کروں. تو سامعین عزیز سے ہم توجہ کرنا, ابن سقاق کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا تو سوال کرنا چاہتا ہے, یہ رہا تیرا سوال اور یہ رہا اس کا جواب, اور میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں. اللہ. عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میری طرف متوجہ ہوئے, فرمایا یہ تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے. ہم بولے کوئی نہیں, خاموش بیٹھے, اور فرمایا میں دنیا کا گوبر تیری کانوں کی لو تک دیکھ رہا ہوں. پھر حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی جو اس وقت طالب علم تھے, فرمایا اے عبد القادر کھڑا ہو جا اور مجھے اپنے سینے سے لگا. اے عبد القادر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو کہ وقت آنے والا ہے, تو برسر منبر ہوگا اور تو یہ فرمائے گا قدمی حاضی علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی, اور سارے کائنات کے ولی اس وقت تیرے سامنے گردنیں جھکائے ہوئے. حضرت میرے سیدی اعلی حضرت الحدین کے امام عبداللہ بن علی تمیمی فرماتے ہیں, بس یہ کہہ کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وقت آیا, یہی ابن سقا جو اتنا ماہر عالم تھا کہ فن مناظرہ میں اس کے مد مقابل کوئی ٹھہرتا نہیں تھا, وہ وقت بھی آیا کہ ایک نصرانی کی بیٹی سے اس کو محبت ہو گئی, اور وہ عیسائی تھا, اور اس سے رشتہ مانگا. اس نے کہا تو نصرانی ہو جا تو میں تیری بیٹی کا تجھ سے رشتہ کر دے. تو اس نے وہ قبول کر لیا مذہب. تو کہا پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس اللہ کے ولی کی اس کو وہ مار پڑی. صرف یہ اتنی جرت اس نے کی کہ میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ چکرا جائے گا, جواب نہیں دے پائے گا. اس کی سزا کیا ملی؟ ایمان بھی گیا, اور جس خواہش جس تمنا میں اتنا بڑا سٹیپ لیا ایمان گنوایا, وہ بیوی بھی چھوڑ گئی, اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے, اور انہی نے اٹھا کے گندے ڈھیر پہ ڈال دیا. پھر اسی میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, صفحہ 399 پہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جناب والا یہی اتنا بڑا عالم اور جید عالم علوم شرعیہ میں اپنے اکثر اہل زمانہ پر فائق, حافظ قرآن, علم مناظرہ میں کمال سربراہ تھا, جس کے علم کے مقابل کوئی نہ ٹھہرتا تھا. اس نے شاہ نصارہ کی بیٹی سے شادی کی, بیمار پڑ گیا, بازار میں پھینکوا دیا گیا, بھیک مانگتا تھا, بھیک مانگے سے بھی کوئی نہیں دیتا تھا. ایک شخص کہ اسے پہچانتا تھا اس کے پاس سے گزرا, کہا تو اتنا بڑا عالم تھا, اتنا بڑا حافظ قرآن تھا, کیا کچھ یاد بھی ہے؟ تو قرآن مجید پڑھتا تھا اور پورا قرآن مجید ایک نشست میں پڑھ دیتا تھا, تجھے کوئی یاد بھی ہے قرآن مجید یا سارا بھول گیا؟ کہتا ہے صرف ایک آیت یاد ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کتنی تمنائیں رکھیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ہیں کہ کسی طرح ہم مسلمان ہو جائیں. فرمایا یہ صرف ایک آیت, اس نے کہا یہ صرف ایک آیت مجھے یاد ہے کہ اب تمنا کرتا ہوں کہ کسی طرح ایمان مل جائے, اب حسرت کرتا ہوں کہ کسی طرح اس ایمان نصیب ہو جائے. اب جناب والا امام عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایک دن دیکھنے گیا, اس کا سارا بدن آگ سے جلا ہوا تھا,
وہ نزا کی حالت میں تھا، میں نے اس کو قبلہ رخ کیا مگر اس کا چہرہ دوسری طرف پھر گیا، پھر اس کا رخ قبلہ کی طرف پھیرا، پھر اس کا چہرہ پھر گیا، تیسری مرتبہ بھی یہی کہا، یہی کیا۔ فرمایا کیا ہوتا؟ مجھے اس غوث کا فرمان یاد آ گیا ہے جس کی ہم زیارت کرنے گئے تھے کہ یہ اسی غوث کی نافرمانی اور بے ادبی کا اس کو مار پڑ گئی ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ اس پہ سیدی اعلی حضرت نے تب سے کمال فرمایا، اللہ اکبر۔ اب میں اس پورے رسالے کی اگر آپ کو حقیقت نہ بتاؤں کیوں لکھا گیا تو اس کا مزہ نہیں آنا، سبحان اللہ۔ اصل میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ، اچھا اس میں بھی قدم حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ یہ موجود ہے۔ اب طرد الافاعی عن حماحاد رفع الرفاعی، سانپوں اور موذیوں کو اس ہادی برحق کی بارگاہ سے دور کرنا جن کے وسیلہ سے امام رفاعی کو اللہ نے رفعت بخشی، یہ اس رسالے کا ترجمہ ہے۔ یہ رسالہ کیوں لکھا گیا؟ یہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد، اس میں جناب والا صفحہ 347 پہ یہ رسالہ میرے سیدی اعلی حضرت کا طرد الافاعی عن حماحاد رفع الرفاعی، یہ 32 صفحات پہ یہ مشتمل رسالہ۔ اعلی حضرت سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو سلسلہ رفاعیہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ، پہلے میری روح آپ کی قدم بوسی کے لیے، چوکھٹ بوسی کے لیے حاضر ہوتی تھی، آج میں خود حاضر ہو گئی ہوں، تو یا نبی اللہ اپنا دست کرم باہر نکالیے اور مجھے دست بوسی کا شرف نصیب فرمائیے۔ تو اس وقت غوث پاک وہاں موجود تھے، تو غوث پاک یہ منظر دیکھ کے غوث پاک نے سید احمد کبیر رفاعی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے جواب میں میرے سیدی اعلی حضرت نے 32 صفحات پہ مشتمل یہ رسالہ لکھا، اور اس میں کئی مقامات پہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی جو نیاز مندی تھی غوث پاک کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور اسی نیاز مندی کے حوالہ سے سنیے، سبحان اللہ، ذرا توجہ کرنا۔ میرے سیدی اعلی حضرت نے تو کمال فرما دیا، فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی، اور سبب یہ بتاتے ہیں کہ سید احمد رفاعی مقام قطبیت پہ فائز تھے، اور بتاتے یہ ہیں کہ یہ منظر دیکھ کے غوث پاک نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نبی پاک نے اپنا دست کرم باہر نکالا اور انہوں نے دست بوسی کا شرف نصیب ہوا، اس وجہ سے کہتے ہیں غوث پاک نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پہلا سوال تو میں یہ کرتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد قطب کون تھا؟ علی بن حیتی قطب بنے۔ علی بن حیتی سے قطبیت کس طرف منتقل ہوئی؟ سید احمد کبیر رفاعی کی طرف۔ بات سمجھ نہیں ہے یار؟ فرمایا غوث یہ کہنا کہ سید احمد رفاعی مقام قطبیت پہ فائز ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ مقام قطبیت پہ فائز تھے، مگر کب؟ غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد علی بن حیتی، ان کے بعد سید احمد کبیر رفاعی۔ فرمایا وہ قطب تھے پر غوث العظم قطب نہیں ہے، قطب الاقطاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، بلکہ جناب والا اللہ اکبر توجہ کرنا، بہجت الاسرار کے حوالہ سے میرے سیدی اعلی حضرت صفحہ 373 پہ یہ ریفرنس لاتے ہیں۔ فرمایا حضرت شیخ عارف باللہ محمد بن محفوظ فرماتے ہیں کہ ہم 10 افراد غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، اپنی اپنی تمنائیں اور خواہشیں لے کے گئے کہ غوث پاک کی بارگاہ سے جو مانگو ملتا ہے۔ ہم میں سے گئے 3 وہ تھے جو دنیا داری کا منصب چاہتے تھے، باقی وہ تھے جو دینداری کا منصب چاہتے تھے، اور ان میں ایک شیخ تھے، شیخ خلیل سرسری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی تھے۔ غوث پاک نے غوث پاک کی بارگاہ میں جب ہم گئے، ہم نے حسب حال اپنی جناب والا تمنائیں عرض کی، اور شیخ سرسری نے عرض کی حضور مجھے مقام قطبیت اگر مل جائے۔ غوث پاک نے فرمایا ہم نے سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے، جس نے جو مانگا اس کو ملے گا۔ تو جناب والا حضرت عارف باللہ محمد بن محفوظ فرماتے ہیں خدا کی قسم
ان 10 کے 10 افراد کو میں جانتا ہوں جو غوث پاک کی بارگاہ میں مجھ سمیت حاضر ہوئے، جس نے جو مانگا اسے ملا، حتیٰ کہ شیخ خلیل سرسری نے مقام قطبیت مانگا، غوث پاک کی برکت سے وہ اپنی وفات سے 7 دن پہلے مقام قطبیت پہ بھی فائز ہو گئے۔ تو سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے میرے غوث پاک کی، جس نے قطبیت کے حوالے سے بھی سوال کیا، اس کو قطبیت کی خیرات بھی غوث پاک کی بارگاہ سے ملی۔ اب ذرا توجہ کرنا، سید اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ کہنا کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم، دست بوسی کا جناب والا شرف نصیب ہوا، تو غوث پاک نے یہ دیکھ کے تو جناب والا سید احمد کبیر رفاعی کی بیعت کر لی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ کہاں ہے؟ اس پہ سیدی اعلی حضرت نے خود حوالہ دیا، تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا۔ فرمایا اس کتاب میں یہ حوالہ ہے، مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو تفریح الحاطر کے اندر علامہ عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت نے ان کا حوالہ بھی صفحہ 370 پہ دیا کہ یہ حضرت عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ تفریح الحاطر میں فرماتے ہیں کہ جب 38 سال کی عمر میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا حج کرنے گئے تو اس وقت 11 سال عمر تھی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ اشعار پڑھے جو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سالوں بعد حضرت غوث پاک کی اتباع میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، پہلے غوث پاک نے پڑھے تھے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ فرمایا یہ اشعار امام سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک کی اتباع میں پڑھے، اصل میں یہ اشعار غوث پاک نے پہلے پڑھے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ عرض گزاری کہ یا نبی اللہ میں آپ کی دستبوسی کرنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک کا دست انور باہر نکلا۔ اعلی حضرت تفریح الحاطر کا حوالہ دیتے ہیں 370 صفحے پہ کہ میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عرضی پہ نبی پاک نے اپنا دست کرم اپنی قبر انور سے باہر نکالا، غوث پاک نے پہلے چوما، پھر اپنے سینے پہ ملا، پھر حضور کا دست انور اپنے سر پہ رکھا، پھر بعد میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں انہوں نے یہی عرضی پیش کی، پھر حضور کا دست انور باہر نکلا، تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے بوسط دیا، اور غوث پاک کے یہ اشعار پھر سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے خود پڑھے۔ فرمایا آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیاز مندی، سبحان اللہ، کمال فرمایا۔ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے، میرا دل ہے وہ آپ کو بھی سناؤں، بڑی کمال کی روایت، سبحان اللہ۔ صفحہ 399 پہ 89، ہاں صفحہ 389 389 صفحے پہ 28ویں جلد یہی رسالہ طرد الافاعی عن حماہاد رفع الرفاعی، اس کے اندر سید اعلی حضرت ایک کمال کی روایت لاتے ہیں۔ اب یہ روایت میں ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں، ان لوگوں کے لیے روایت پڑھنے لگا ہوں، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے
کہ یہ روایت بھی بہجت الاسرار کے اندر ہے، یہ روایت بھی امام شتنوفی نے نقل کی ہے بہجت الاسرار میں. اور میں پہلے عرض کیا کر گیا کہ امام شتنوفی کون ہے؟ فن رجال کے امام ذہبی کے استاد ہیں، اور امام ذہبی جیسے محدث نے طبقات المقرئین میں ان کو امام الاوحد کا لقب دیا ہے. اب ذرا توجہ کرنا، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی نیاز مندی دیکھیے غوث العظم سے. آج غوث پاک کے ذکر کی محفل سجائی جائے، 11ویں شریف کی محفل سجائی جائے، عرس پاک کی محفل سجائی جائے، غوث پاک کے فضائل و مناقب اوصاف حمیدہ خصائل جمیلہ پڑھے جائیں، تو جناب والا یہ طبیعتوں میں کیوں جھول آتا ہے یا کیوں بوجھ آتا ہے؟ ذرا آئیے توجہ کرنا. مقام قطبیت پہ فائد سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے رفاعیہ کے عظیم روحانی پیشوا ہیں، ان کے متعلق بہجت الاسرار کا یہ ریفرنس سیدی آل حضرت 28ویں جلد کے صفحہ 389 پہ لائے. فرمایا حضرت ابو عبداللہ بطائحی رحمت اللہ علیہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابو عبداللہ بطائحی، تم غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہو، میرا دل کر رہے مجھے غوث پاک کے فضائل سناؤ. یہ ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی کر رہے ہیں. تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کی محفل بپا کرنا، غوث العظم کے مناقب سننا اور حضور غوث العظم کے فضائل کی ڈیمانڈ کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے، اور عام ولیوں نہیں، کتبوں کا وظیفہ ہے، غوثوں کا وظیفہ ہے، ابدالوں کا وظیفہ ہے. اور سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی سلسلے رفاعیہ کے اتنے بڑے روحانی پیشوا، انہوں نے فرمایا مجھے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنا. حضرت ابو عبداللہ بطائحی کہتے میں نے سنانا شروع کر دیا. اچانک سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا. اس نے کہا خبردار، ہمارے شیخ کے سامنے عبد القادر جیلانی کی فضائل پڑھ رہے ہو، خبردار ہمارے شیخ کے سامنے صرف ہمارے شیخ کے فضائل سنائے جائیں، کسی اور شیخ کے فضائل نہ سنائے جائیں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ اس کی بدتمیزی ملاحظہ فرمائی، اس پہ اتنے غضبناک ہوئے، آپ نے غضب کی نظر اس پہ ڈالی، وہیں وہ مر گیا. وہاں سے اس کی لاش اٹھا کے لے گئے، اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سے ہمیں روکے؟ فرمایا غوث پاک کی چوٹ کا کوئی ولی نہیں گزرا، غوث پاک کے فضائل سننا ہماری ولایت اور ہماری جناب والا روحانی مراتب کی بلندی کا سبب ہے. اور آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کو فرمایا یاد رکھو جب بغداد میں جاؤ اپنا کام بعد میں کرنا، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہلے جا کے حاضری دینا. اور اگلی بات بڑے مزے کی ہے، سننا ذرا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں بغداد شریف جا رہا ہوں. فرمایا یاد رکھنا تو بھی اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی تھا. فرمایا پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرنا، پھر اپنا کام کرنا، کیونکہ جو غوث پاک بغداد میں جا کے غوث پاک کی بارگاہ میں نہ جائے وہ اللہ کا ولی بھی ہو، اللہ اس سے ولایت چھین لیتا ہے. یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی سبحان اللہ. تو یہ جناب والا نیاز مندی تھی. قدمی حاضہی علی رقبت کل اولیاء اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عظمت الشان دی کہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا کہ آپ کا یہ فرمان کہ میرا پاؤں سارے ولیوں کی گردنوں پہ ہے، یہ سبحان اللہ وہ فرمان عالی شان ہے جو ہمیشہ سے اولیاء اللہ اس کو اپنے سر کا تاج بناتے آئے ہیں. بلکہ امام ابن حجر مکی، مکہ شریف کے اتنے بڑے محدث امام ابن حجر مکی شافعی فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھتے ہیں، اور اعلی حضرت نے اسی طرد الافائی انحماحات رفع الرفائی میں صفحہ 397 پہ آپ کا یہ حوالہ لکھا. فرمایا ہر ولی نے غوث پاک کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا اور اس نے بلند مقام پایا.
مگر اصفہان کے ایک ولی نے اس کا انکار کیا، اللہ نے اس سے ولایت کو سلب فرما لیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے سامع نزید شام، ہاں یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ جناب والا صفحہ 361 پہ لکھی ہے نا کہ عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد و مدار سنیت اور اس کا انکار، بلکہ اس میں تردد، گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس قسم کے امور ان مسائل سے نہیں ہوتے، یعنی یہ قدمی حاضی العرقبت کل ولی اللہ کا کوئی انکار کر دے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ نہیں ہے، اس پہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس پہ کفر کا فتویٰ کوئی اگر انکار کر دے تو فتویٰ نہیں ہے۔ اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ فتویٰ نہیں ہے، مگر جو تحقیق ہے وہ تحقیق یہی ہے، اس پر تحقیق کو اعلی حضرت نے بیان کیے، جو میں نے تفصیلات پچھلے جمعے پہ عرض کی تھی وہ ساری آپ نے سنی۔ مگر ایک اقتباس اعلی حضرت کا ان سارے دلائل کو لا کے صفحہ 391 کا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت نے فرمایا مسلمان ان احادیث صحیحہ جلیلہ کو دیکھے اور اس شخص کی مثل اپنا حال ہونے سے ڈرے جس کا خاتمہ حضرت غوثیت کی شان میں گستاخی اور سید رفاعی کے غضب پر ہوا۔ اے لوگو، ظاہر شریعت میں حضرت سرکار غوثیت کی محبت بہی معنی رکن ایمان نہیں کہ جو ان سے محبت نہ رکھے اس پر کوئی کفر کا فتویٰ ہے، یہ تو صرف انبیاء کے لیے ہے کہ جو انبیاء کا انکار کرے اس پر کفر کا فتویٰ ہے، مگر ہاں اللہ کی قسم ان کے مخالف سے اللہ نے لڑائی کا اعلان ضرور فرمایا ہے۔ وہ جو بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرقاق باب التواضع کی مشہور حدیث بخاری شریف کی، میرے نبی نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت اور بغض رکھتا ہے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ تو اولیاء اللہ ہیں، فرمایا یہ اولیاء اللہ ہیں تو جو امام الاولیاء ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے، عبد القادر کا انکار قادر مطلق کے انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اللہ اب اندازہ فرمائیں سامع نزید شام، فرمایا اب اعلی حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک آخری اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں صفحہ 401 پہ کہ فقیر کوئے قادری امید کرتا ہے، یہ سارا رسالہ لکھ کے نا، کہ اتنے بیان میں اہل انصاف و سعادت کے لیے کفایت ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو اتباع حق و ادب اولیاء کی توفیق دے، اور ابن السقا اس شخص کے حال سے پناہ دے جس نے بذا میں خود اپنے طور پہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حق نیاز مندی ادا کیا، اور نتیجہ معاذ اللہ کیا ہوا کہ سید کبیر کے غضب کا شکار ہو گیا اور غوث پاک کی سرکار میں اسات ادب پر اس کا خاتمہ ہوا۔ کیا مطلب؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کسی بھی اللہ کے ولی سے نیاز مندی رکھنا اور پھر ان کے سامنے اس طرح کی جرت کرنا یہ سخت بے ادبی ہے۔ فرمایا بذام خیش اپنے طور پہ کسی ولی کے ساتھ اس طرح محبت رکھنا کہ دوسرے ولی کا انکار کرنا، اس کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھ لو سید احمد کبیر رفاعی کا مرید تھا مگر غوث پاک کا منکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مقام ہے اس کا وہ مقام تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے اس عزت و تکریم کو تسلیم کیا جائے۔ مقتضائے محبت اتباع و تصدیق ہے نہ کہ نزاع و تکذیب، یعنی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سچ کی تائید کریں، سچ کی تصدیق کریں، سچ کی کبھی بذام خیش تکذیب نہ کریں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ سچا محب حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے ارشادات کو بالائے سر لے گا، اور جس بارگاہ سے انہوں نے سب سے
عرفہ بتایا اور ان کا قدم اقدس اپنے سر مبارک پہ لیا، ان کو عرفہ اعظم مانے گا۔ اب اعلی حضرت نے آگے ایک چیز لکھی ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا شیعہ کا ایک محدث تھا، عبد الرزاق اس کا نام تھا شیعہ محدث، مگر شیخین کریمین کو مسئلے تفضیل میں فضیلت دیتا تھا، مولا علی سے افضل سمجھتا تھا شیعہ محدث، عبد الرزاق اس کا نام تھا، مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الانصا سے شیخین کریمین کو افضل بتاتا تھا۔ تو شیعوں نے اس سے پوچھا کہ تو شیعہ ہو کے مولا علی پر فضیلت دیتا ہے شیخین کریمین کو؟ تو اس نے کہا مجھے غیرت آتی ہے کہ میں مولا علی سے محبت بھی رکھوں اور پھر مولا علی کے فرمان کے خلاف بھی چلوں۔ یہ صفحہ 401 پہ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ہمارے مسلک کے اندر گندے کیڑے پیدا ہو گئے، اور خطیب اور نقیب اور ایسے پیر جن کے دماغوں کے اندر یہ گند گھس گیا ہے کہ وہ جناب آل مسئلے تفضیل کو بھی متنازع بنا رہے ہیں، اور حضرت سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں۔ وہ سنیں صفحہ 401 پہ 28ویں جلد میں اعلی حضرت طرد الافائی حماہد رفع الرفائی کے اس کے آخر میں رسالے میں یہ بات لکھتے ہیں، فرمایا شیعہ محدث تھا مگر وہ ابو بکر و عمر پر فضیلت نہیں دیتا تھا مولا علی کو، مولا علی کو فضیلت نہیں دیتا تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا محبت میں کرتا ہوں کس سے؟ ٹوٹ کے کرتا ہوں مولا علی سے، مگر میں مولا علی کو فضیلت نہیں دے سکتا ابو بکر عمر پہ۔ کیوں؟ فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی بات کو تسلیم کیا جائے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مولا علی مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر مجھ سے افضل ہیں۔ اور مسئلہ تفضیل کے حوالے سے میں دو بات کروں، مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہیں، مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہیں۔ اچھا اتفاق سے میرے پاس 28ویں جلد ہے، 28ویں جلد کے آخر میں 2 رسائل ہیں، سیکنڈ لاسٹ رسالہ اسی 28ویں جلد میں ہے، غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق، اور آخری رسالہ جو 182 صفحات پہ مشتمل ہے، الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، یہ بھی افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ ہے۔ اور اعلی حضرت کی تیسری ایک کتاب ہے جو فتاوی رضویہ شریف میں موجود نہیں ہے، مطلع القمرین، اس میں شیخین کریمین کی فضیلت کے حضرت ابو بکر حضرت عمر مولا علی سے افضل ہیں، تمام امت سے افضل ہیں، یہ فرمان موجود ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، سیدی اعلی حضرت نے جو مطلع القمرین لکھی وہ شیخین کریمین کی فضیلت پہ لکھی مسئلہ تفضیل میں، مگر جو 28ویں جلد کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ ہے غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لائے، 2.5 صفحات پہ خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الانصا کے، حضرت امام زین العابدین کے، حضرت امام باقر کے، حضرت امام زیاد شہید کے، حضرت محمد بن عبداللہ محض کے، یہ محض ان کا ٹائٹل ہے جو ہم کہتے ہیں نا حسنی حسینی سید، پہلے نجیب الطرفین حسنی حسینی سید یہ ہیں، ان کے اقوال، پھر محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ان کے اقوال، حضرت ابو جحیفہ مولا علی کے خادم خاص ان کے اقوال، صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لائے افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ۔ اور اس رسالے کی ابتدا میں اعلی حضرت یہ جناب والا پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ مولا علی سے ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر عمر کیسے خلیفے بن گئے، نبی پاک نے تو آپ کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو مولا علی نے فرمایا بے وقوف چپ کر، تجھے کس نے یہ بتایا کہ نبی پاک نے مجھے خلیفہ بنایا؟ کہا جی پھر کس کو خلیفہ بنایا؟ فرمایا سنو، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الانصا نے فرمایا ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا، عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب والا ابو بکر کو آپ نے کیسے خلیفہ بنایا؟ مولا علی نے کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا بخاری شریف میں نہیں پڑھا تو نے کہ نبی پاک نے اپنی موجودگی میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے ابو بکر نماز پڑھو لوگوں کو۔ مولا علی فرماتے ہیں جب
جملہ سننا اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو مصطفیٰ کریم نے ہمارا دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو دنیا کا امام چن لیا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو کیوں امام بنایا، کیوں خلیفہ بنایا؟ ہم نے امور خلافت سنبھالنے کے لیے ان کو امیر المومنین کیوں چنا؟ فرمایا وہ ہم نے چنا ہے، اور تاریخ شاہد ہے، حدیث کی کتابوں میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، اس کے اندر بھی موجود ہیں. صدیق پاک تو 3 دن تک مسلسل زیب منبر ہو کے کہتے رہے کہ لے لو استعفیٰ مجھ سے، کسی کا اعتراض ہے میں ابھی ریزائن کرتا ہوں. 3 دنوں کے بعد خود مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا صدیق یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہی امیر المومنین ہیں، آپ ہی خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ ذرا توجہ کرنا. اب سیدنا میرے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کمال بات کی ہے. اور مطلع القمرین کے اندر بھی، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کے اندر بھی، اور الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء اس کے اندر بھی سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آؤ مسئلہ تفضیل میں مولا علی سے سمجھو کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں. صفحہ 673، یہ 28ویں جلد جو ہے اس کا صفحہ 673، اعلی حضرت فرماتے ہیں، میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، توجہ کرنا. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ابو بکر و عمر پاک کو مولا علی پہ فضیلت دیتے ہیں، ذرا ان سے سوال تو کرو کہ تم ابو بکر و عمر پہ مولا علی کو فضیلت دیتے ہو تو مولا علی اپنے آپ پہ کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، کمال ہے. مولا علی کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ اپنے آپ پہ. فرمایا سنو، سنن دار قطنی کے اندر بھی حدیث موجود، اور السوائق المحرقہ کے اندر بھی موجود. اعلی حضرت نے پوری تفصیلات لکھی اور اس پورے رسالے کا نچوڑ صفحہ 673 پہ نکالا. فرمایا ایک گروہ کہتا ہے یہ مسئلہ ظنی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے مسئلہ قطعی ہے، مسئلہ تفضیل. فرمایا مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ظنی ہے یا قطعی ہے. فرمایا مولا علی تو اس مسئلے کو قطعی قرار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. مولا علی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اگر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ مجھ علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے تو وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے. علی اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے اس کو لگائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ہاں مسئلہ تفضیل قطعی ہے. اب جنہوں نے اس کو ظنی مسئلہ بتایا، یا جو لوگ اس طرف گئے کہ مسئلہ تفضیل میں مولا علی کو شیخین کریمین پہ فضیلت دیتے ہیں، اگر ان لوگوں میں اگر صحابہ بھی ہیں، ان کے متعلق اعلی حضرت نے کمال کا جملہ لکھا صفحہ 673 پہ، پڑھ لینا گھر جا کے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جنہوں نے مولا علی کے معارض و مخالف، مولا علی کے فرمان کے معارض و مخالف قول کیا، جو مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہیں وہ جس درجے کے بھی ہوں وہ خاطی ہیں، ان کا قول مبنی بر خطا ہے. ایک بات میں بھی اپنی طرف سے کر دیتا ہوں، جو مولا علی کے بڑے راگ لگتے اور حیدر 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 کے نعرے لگاتے ہیں، میں خود عوان ہوں، مولا علی کی اولاد ہوں، کوئی ابتباج یا مانسیرہ کا میراثی مجھے نہ بتائے مولا علی کی شان کیا ہے. سنو مولا علی کیا فرماتے ہیں، توجہ کرنا. نبی پاک کے غلاموں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنگ جمل میں، یہ جنگ صفین میں جو مولا علی کے مقابل آئے ان سے خطا ہوئی، مولا علی حق پہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ ہم کہتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں مولا علی صرف جناب جنگ جمل میں حق پہ نہیں تھے، صرف جنگ صفین میں حق پہ نہیں تھے، مسئلہ تفضیل میں بھی حق پہ تھے. کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. تو جناب اگر جنگ جمل میں، جنگ صفین میں کوئی خاص طرح کا تمہیں مسئلہ ہے کہ تم جناب علی کہتے مولا علی حق پہ، ہم بھی کہتے ہیں مولا علی حق پہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے خطا اجتہادی ہوئی. مولا حسن نے ان سے جب کی جناب والا بیعت اور ان کو خلافت تفویض فرمائی،
یہ تو فتح رضویہ شریف 29ویں جلد کھول لو نا، التحبیر بباب التدبیر رسالہ، اس کا آخری سوال کیا ہے، اور اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا عقیدہ خامسہ مباشرات صحابہ کے ٹائٹل سے، اس کے آخر میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ بھائی اگر جنگ صفین اور جنگ جمل میں مولا علی حق پہ ہیں، مد مقابل جو ہے ان سے خطا اجتہادی ہوئی، تو مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہیں۔ یہاں پہ جس نے مولا علی کے معارض و مخالف قول کیا مسئلہ تفضیل میں، وہ بھی خطا پہ مبنی ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ مت سنو کہ فلاں صحابی نے مسئلہ تفضیل میں مولا علی کو فضیلت دی۔ اعلی حضرت نے لکھا، جب تم نے جان لیا کہ یہ تحقیق خلاف کو اٹھاتی ہے اور کلمات علماء میں مطابقت پیدا کرتی ہے، تو تم اس کو لازم پکڑو، اقوال متفق ہو یا مختلف، اس کے لیے ایک جامع بات باہم ٹکراتی باتوں سے بہتر ہے۔ تو اگر تم دیکھو کہ کلمات متاخرین میں کوئی اگر تم دیکھو کہ کلمات متاخرین میں کوئی عبارت اس نور مبین سے اباح کرتی ہے، ٹکراتی ہے جو مولا علی کا فرمان ہے کہ ابو بکر و عمر افضل ہیں، تو جان لو کہ اس باز کو خاطی جاننا بہتر ہے، اس سے کہ ائمہ دین میں کسی فریق کو خاطی ٹھہرایا جائے۔ فرمایا ان کو خاطی ٹھہراؤ جو مولا علی سے کم درجے پہ ہیں، مگر مولا علی کو خاطی نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فرمایا خصوصاً وہ ائمہ اکرام جو اس مسئلے کو قطعی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین حنیف کے بڑے ستون ہیں اور انہی سے شرع بلند و برتر کے ستون قائم ہیں، تو ان میں سے ایک وہ ہے جو سب سے اول اولا اور سب کے سید و مولا اور مسئلہ تفضیل کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے اور مسئلہ تفضیل کے مخالفین کو سخت سزا کا خوف دلانے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، جنہوں نے شیخین کریمین کو خود اپنے پر بھی اور تمام امت پر بھی فضیلت دی، اور یہ تواتر سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہیں، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق وہ ہے جو مولا علی نے ابو بکر و عمر کے حق میں بولا کہ ابو بکر و عمر افضل ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ خیر، بات بہت، ٹائم کیا ہے؟ یہ تو پتر تن سزا ملنی چاہیے۔ میں اس گھڑی میں خدام بھی وہ 7:30 بجے ہی کھڑی ہے۔ خدا دے بندیو، بچے والے کام میں اسے تو سل نہیں پا سکتا۔ صبح کہڑے ویلے خراب ہوا؟ یہ رات دا خراب ہے، یہ رات دا میرے بچے خراب ہے، توجہ فرماؤ۔ تو خیر، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی آدھا گھنٹہ اوپر لے گیا ہوں۔ بہرکیف آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ سلطان الاولیاء امام الاولیاء حضرت غوث العظم رضی اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو مقام اور عظمت قدمی حاضی الی رقبۃ کل ولی اللہ، اس حوالہ سے، اور اگلے جمعے پہ انشاءاللہ حضرت غوث العظم کی کرامت ہے مردے زندہ کرنا، اس پہ انشاءاللہ ایسے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور غوث پاک رضی اللہ، وہ جو واقعہ مشہور ہے نا بیڑی ترانے والا، وہ واقعہ کہاں سے آیا، وہ کتنا سچا ہے، اس سے ریلیٹڈ قرآن مجید کی 6 آیات انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ پڑھوں گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس سے اگلے جمعے پہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سیرت و کردار ہے، آپ کی سیرت و کردار، وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج جو غوث پاک کے نام کے مانڈے کھاتے ہیں نا، آپ سنی بھی بڑی شوق سے 11ویں پکاتے ہیں، غوث پاک کی سیرت و کردار بھی پیش کروں گا کہ جس کی 11ویں کھاتے ہو اس کا کردار کیا تھا، اس کی سیرت کیا تھی، اور شریعت پہ عمل کیسا تھا۔ یہ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے پہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔